بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ پیش لفظ: تم غور کرو اور بتاؤ۔ ایک ان پڑھ سپاہی کا خط، اس کی اپنی فوجی اردو میں۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے سیالکوٹ کے میدان میں یا علی کا نعرہ لگا کر ٹانگ کٹوا لی تھی، وہ آج کراچی میں بینگن ٹماٹر کا نعرہ لگاتا ہے اور لوگ اسے لنگڑا سبزی والا کہتے ہیں۔ تم غور کرو اور بتاؤ کہ لوگ اپنے غازی کو کیوں نہیں پہچانتے۔ ایڈیٹر صاحب، تم جنگ کا کہانی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ہم کو انعام دے گا، پر ہم تمہارے انعام کے واسطے جنگ نہیں کیا۔ نعرہ حیدری مار کر کافر سے لڑنے والا انعام نہیں مانگتا، انعام اللہ کے پاس ہے جو اگلے جہان ملے گا۔ تم کیا انعام دے گا؟ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا تعلیم اور تمہارا سیاست کیا بولتا ہے۔ ہم یہ بولتا ہے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے، ہندو مسلمان کا دوستی کبھی نہیں ہوتا۔ تم ایڈیٹر بن جاتا ہے، پھر تم لیڈر بن جاتا ہے اور پھر تم پھوکا نعرہ مارتا ہے۔ ہم لیڈر نہیں ہیں، تم ہم کو ڈنگر بولو، ہم کو پرواہ نہیں ہے، پر ہم پھوکا نعرہ نہیں مارتا، اس واسطے کہ تم نے بارڈر کے گاؤں میں اپنا مائی بہن کا بے عزتی نہیں دیکھا۔ تم نے ادھر بچوں کو جو کاٹ دیا وہ بھی تم نے نہیں دیکھا، وہ قیامت ہم نے دیکھا۔ تم ہندو کو دوست بناؤ، ہم نہیں بناتا۔ سنو، غور سے سنو، ہم تم کو اپنے جوڑی داروں کا کہانی سناتا ہے۔ تم کو پسند آئے گا تو خود ٹیک سے لکھو اور چاپنا ہے تو چاپ دو، نہیں چاپنا ہے تو مت چاپو۔ تم کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگوں نے ادھر پاکستان بنا لیا تو ہندوستان میں کافر نے ادھر بہت مسلمانوں کو کاٹ دیا، ان کا گھر جگہ ساڑ دیا، ان کا مائی بہن کا عزت برباد کیا اور ان کے بچوں کو برچوں اور کرپانوں سے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ ہم تو ادھر کا رہنے والا تھا اور ہمارا ایک بھی بچہ نقصان نہیں ہوا، پر ہندوستان میں کافر جو بچہ شہید کیا وہ سب ہمارا بچہ تھا۔ اس ٹائم ہم بھی بچہ تھا، پر سب سمجھتا تھا، ہم سب جانتا تھا کہ کیڑا دوست اور کیڑا دشمن ہے۔ کشمیر کا مسلمان ہمارا بھائی بند ہے، کافر نے ادھر بھی مائی بہن کا عزت خراب کیا اور بے گناہ مسلمان کو قتل کیا۔ ہم کو اس ٹائم معلوم تھا کہ ہندو کو پاکستان پسند نہیں ہے۔ ہمارا گاؤں میں ہندوستان کا بہت پناہ گزین آ گیا، وہ بہت غریب تھا، وہ ادھر اپنے گھر میں غریب غربا نہیں تھا، پر کافر نے ان کو غریب کر دیا۔ ہم ان کو روٹی کپڑا دیا اور وہ لوگ آباد ہو گیا۔ پناہ گزین بھائی بند ہم کو ہندو کا بہت برا باتیں سناتا تھا اور ہمارا دل تڑپ جاتا تھا۔ پھر ہم بڑا ہو گیا، پناہ گزین بچہ بھی بڑا ہو گیا، ہم سب کا چاتی پلٹن کے برابر بتی چونتی ہو گیا، تو سب کو بولا کہ مائی کا جو لال ماں کا بتی دار دودھ پیا ہے وہ پاکستان کا فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ پھر ہمارے گاؤں کا 8 جوان پناہ گزین اور 6 جوان مقامی بھرتی ہو گیا، کوئی توپ خانے میں چلا گیا، کوئی پلٹن میں، کوئی ٹینک کور میں، اور ہم کو فیلڈ ایمبولینس میں بھیج دیا۔ ہم نادان تھا، اس ٹائم معلوم نہیں تھا کہ فیلڈ ایمبولینس لڑتا نہیں ہے، وہ زخمی کو اٹھاتا ہے، پر ہم تو کافر کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لڑنے کے لیے تڑپتا تھا۔ یہ سن 56 کا بات ہے۔ ہم پاکستان کے 9 سال بعد بھرتی ہویا، اور بھرتی ہونے کے 9 سال بعد سن 65 میں خدا نے ہم کو دشمن کا شکل دکھایا۔ ہم بس اس واسطے بھرتی ہوا تھا کہ دشمن کا شکل دیکھے اور معلوم کرے کہ دشمن کتنا بہادر اور کتنا ننھے خان ہے، کہ سن 47 میں ہمارے بچوں کو برچے اور کرپان سے کاٹ دیا اور ہمارا مائی بہن کا عزت خراب کیا۔ 6 ستمبر سن 65 سے 4 دن پہلے ہمارا یونٹ ایک بریگیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آگے چلا گیا۔ ادھر ہمارا آرمی چم جوڑیاں میں دشمن کو بجھا دیا تو ادھر پاکستان کو خطرہ لگ گیا۔ ہمارا آرمی ادھر بھی موجود تھا۔ تم ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا بریگیڈ کا نمبر کیا تھا،
ہم ایسا بات اس واسطے نہیں بولے گا کہ دشمن کا جاسوس کو معلوم پڑ جاتا ہے اور وہ ملک کا نقصان کرتا ہے۔ تم ہم کو فوجی بیوقوف بولتا ہے، پر ہم اتنا بیوقوف نہیں ہیں۔ ہم اندر کا بات باہر نہیں بولتا۔ تم غور کرو اور ہم سے ایسا ویسا بات مت پوچھو۔ پھر 6 ستمبر کی سویر کو دشمن پاکستان پر زبردست حملہ کر دیا۔ ہم محاذ سے بہت پیچھے تھا، اس واسطے کہ فیلڈ ایمبولینس محاذ سے بہت پیچھے رہتا ہے۔ جب آرڈر ملتا ہے تو زخمی کو اٹھانے آگے جاتا ہے۔ ہم کو حملے کا معلوم پڑ گیا تو ہمارا خون جوش میں آ گیا۔ ہم آگے جا کر لڑنے کو تڑپتا تھا، پر ہمارا ڈیوٹی لڑائی کرنے کا نہیں تھا۔ ہمارا ڈیوٹی زخمی جوان کو پیچھے لانے کا تھا۔ پیچھے زخمی کا بہت اچھا بندوبست تھا۔ پہلے بہت مشین گن اور چھوٹے ہتھیار کا فائر تڑتڑسنا۔ ادھر ہمارے بریگیڈ کے جوان نے فائر کھول دیا۔ ہم کو ہمارا کپتان صاحب آرڈر دیا کہ سٹیچر اور گاڑی تیار کرو، آگے بہت جوان زخمی ہو رہے۔ ہم کپتان صاحب کو بول دیا کہ ہم دونوں کام کرے گا، زخمی کو بھی اٹھائے گا اور ساتھ ساتھ لڑے گا، ہم کو ہتھیار دے دو۔ پر کپتان صاحب بولا کہ تم بے فضول بات مت بولو، تم دشمن کے واسطے بھی ایسا ہے جیسا اپنی فوج کے واسطے۔ تم کو دشمن کا زخمی جوان ملے گا تو اس کو بھی اسی مافک اٹھائے گا جس مافک اپنے جوان کو اٹھاتا ہے۔ تم میڈیکل کور کا جوان دوست اور دشمن کے واسطے ایک مافک ہے۔ ہم آرڈر مانتا ہے، پر ہم دل میں سوچ لیا کہ بے شک ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، پر دشمن سامنے آئے گا تو ہم ضرور لڑے گا۔ ہم اپنا مائی بہن کا عزت خراب کرنے والے دشمن کا زخمی جوان نہیں اٹھائے گا، ہم بغیرت نہیں ہیں۔ ہم اپنا زخمی جوان کو اٹھانے کے واسطے سٹانڈ ٹرو ہو گیا، آگے بڑھا، زور کا فیر تھا۔ ادھر پیچھے ایک گاؤں میں سویر کا بانگ مل گیا۔ تھوڑی دیر پیچھے ہمارا توپ خانے نے فیر کھول دیا۔ قسم سے اپنا توپ خانے کا آواز سن کر روح راضی ہو گیا۔ پھر دشمن کا توپ خانہ پھٹ پڑا۔ اللہ توبہ، ہم کو معلوم نہیں کہ کافر اتنا توپ کدھر سے لے آیا۔ بہت ظالم فیر تھا، کلیجہ آگے سے باہر کو آتا تھا۔ تم غور کرو، جب توپ خانہ فیر کھولتا ہے تو آگے کوئی جوان زندہ نہیں رہتا۔ جو زندہ رہتا ہے اس کا ٹانگ یا بازو نہیں ہوتا۔ بعض جوان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دشمن کا فیر ہم سے بہت آگے تھا۔ سارا گولہ ہمارے ٹینک اور پلٹن کے جوان پر گرتا تھا۔ ہم آرڈر کا قیدی تھا۔ ہمارا بھائی بند آگے کٹ رہا تھا اور ہم پیچھے بیٹھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ بہت شرم کا بات تھا، پر ہم کیا کرتا؟ فوج میں آرڈر چلتا ہے اور ہم آرڈر مان لیتا ہے۔ جوان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہیں تو ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، پھر فوج ہار جاتا ہے۔ ٹینک اور پلٹن کا جوان ہمارا بھائی بند ہوتا ہے، پر ہم اس کا کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہم 2 نفل نیت لیا اور سلام پھیر کر خدا کا درسگاہ میں دعا مانگا کہ یا مولا علی، ہمارے بھائی بند کو سلامت رکھو اور ان کو ہمت دو کہ بھاگ نہ آئے اور دشمن کا بہت سارا گولہ ادھر ہمارے اوپر پھینکو۔ جب سویر کا چانن ہو گیا تو کپتان صاحب نے آرڈر دیا کہ آگے جاؤ۔ ہم سٹیچر اور سامان لے کر آگے گیا تو ہم تم کو نہیں بتا سکتا کہ ادھر کیا حال تھا۔ تم غور کرو، پلٹن نے اپنا اپنا زخمی ایک جگہ جمع کر دیا، سب لہو لہان تھا اور اپنے زخموں پر فیلڈ پٹی باندھا ہوا تھا۔ میڈیکل آفیسر اور بہت سارا نرسنگ اردلی ہمارا ساتھ تھا۔ سب زخمی کو جلدی دیکھا اور جیسا جیسا زخمی تھا ویسا ویسا پٹی باندھا اور ہم کو آرڈر دیا کہ جلدی پیچھے لے آؤ۔ ہم پہلے کبھی لڑائی نہیں دیکھا تھا، گاؤں میں کبھی کبھی لوگ آپس میں لڑتا تھا، ہم تماشا دیکھتا تھا، جس کو ایک سوٹا پڑتا تھا وہ دہائی دہائی کرتا تھا۔ پھر ادھر محاذ پر ہم نے دیکھا کہ جوان کے جسم سے گولی گزر گیا یا توپ کے گولے سے جسم کا بوٹ ہی اڑ گیا، پر وہ دائی دائی نہیں کرتا تھا۔ جس جوان کا کھوپڑی کھل گیا وہ بھی دائی دائی نہیں کرتا تھا۔ ہم ایک زخمی جوان کو سٹیچر پر ڈالنے لگا تو زخمی جوان بولا کہ تم کیا کرتا ہے؟ ہم بولا گرائیں، ہم تم کو پیچھے لے جا کر تمہارا زخم ٹھیک کرے گا۔ وہ بولا تم ہم کو اتنا بے غیرت سمجھتا ہے کہ میرا پلٹن لڑ رہا ہے اور تم ہم کو پیچھے لے جائے گا؟ ہم بولا جوان تم کیسے لڑے گا، تمہارے سارے جسم سے خون نکلتا ہے۔ وہ بولا پرواہ نہیں، جاؤ کسی اور کو اٹھا کر لے جاؤ، ہم ادھر ہی مرے گا۔ اس نے دشمن کو مائی بہن کا گالی نکالا، وہ بہت زخمی تھا۔ ہم اس کو زبردستی اسٹریچر پر ڈالنے لگا تو اس نے ہم کو بھی گالی نکالا اور بولا کہ تم جاؤ۔
پھر ہمارا کپتان صاحب آ گیا تو اس کو ہم نے پورا رپورٹ کیا کہ یہ زخمی جوان پیچھے نہیں جاتا۔ ہم سمجھا کہ کپتان صاحب اس کو ڈانٹ مارے گا اور آرڈر دے گا، پر کپتان صاحب کا آنکھ میں اتھرو آ گیا اور اس نے زخمی جوان کا سر اپنی چھاتی سے لگا کر بولا، دیکھو جوان، ہمارے واسطے شرم کا بات ہے کہ علاج کے بغیر تم ادھر مر جائے گا۔ دشمن کیا بولے گا کہ پاکستان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم تم کو 2 دن میں ٹھیک کر دے گا، پھر ادھر آ کر لڑو۔ پر جوان بولا، صاحب ہم اسپتال میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دے گا۔ کپتان صاحب اس کو راضی کر لیا اور جوان بولا، ہم سٹیچر پر نہیں لیٹے گا، دشمن دیکھ لے گا تو وہ بولے گا کہ پاکستان کا جوان زخمی ہو کر چل نہیں سکتا۔ تم غور کرو، وہ اتنا زخمی تھا کہ وردی لال ہو گیا تھا، پر وہ جوان اپنے قدم پر چلا پر گر پڑا۔ ہم اس کو سٹیچر پر ڈال دیا تو وہ رو پڑا۔ ہم اس کو بولا، گرائیں تم رو مت، تمہارا بہت اچھا علاج ہو جائے گا۔ وہ جوان بولا، ہم زخم سے نہیں روتا، ہم اس واسطے روتا ہے کہ تم ہم کو بزدل بنا دیا اور ہم کربلا کے میدان سے جا رہا ہے، ہم بزدل بن گیا۔ تم کو اللہ پاک کا قسم ہے ایڈیٹر صاحب، ہمارا بات سچ مانو اور غور کرو، ہمارا جوان کیسا دل گردے سے لڑائی کیا تھا۔ ہم بہت غضب کا نظارہ دیکھا ہے، تم کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم بولے گا کہ ہم جھوٹ مارتا ہے، اس واسطے تم ہمارا کہانی نہیں چھاپے گا۔ تم غور کرو، ایک جوان کا دانے ٹانگ سے مشین گن کا پورا 11 گولی گزر گیا، پر وہ اپنی پوزیشن سے نہیں اٹھا۔ ہم اس کو اٹھانے کا کوشش کیا تو وہ ہم کو بولا، تم کافر کا بچہ ہے جو مسلمان کو کافر کے سامنے سے اٹھاتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹانگ بیکار ہو گیا، تم میرا بیکار ٹانگ کاٹ کر لے جاؤ، ہم تم کو ادھر رہنے دو۔ دم میں دم ہے تو لڑے گا، دم نکل گیا تو اللہ بیلی، پر ہم اس کو زبردستی سٹیچر پر ڈال دیا۔ ایڈیٹر صاحب تم اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھو اور غور کرو، اگر تم ہندوستانی فوج کا کمانڈر ہے تو تم اس کو کیسے شکست دے گا جس کا جوان 11 گولی کھا کر بولتا ہے کہ ہم لڑے گا، پوزیشن نہیں چھوڑے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ ادھر تمام زخمی ایسا ہی تھا جو پیچھے جانے کا آرڈر نہیں مانتا تھا، سب بولتا تھا کہ ہم شہید ہو جائے گا تو لاش لے جانا۔ پہلے روز ہم سوچا کہ معاذ کا زخمی بہت برا زخمی ہوگا اور وہ بہت دائی دائی کرے گا، پھر ہم اس کو کیسا سنبھالے گا، پر ہم پہلے روز زخمی کو دیکھا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا مشکل یہ نہیں کہ اس کو کیسے سنبھالے گا، اصل مشکل یہ ہو گیا کہ زخمی ہمارا بات نہیں مانتا تھا اور پیچھے نہیں جاتا تھا۔ ہم ان کو بولا کہ جوان، ہم کو خدا کا لعنت اگر تم ہمارا موجودگی میں ادھر شہید ہو جاوے، تمہارا ڈیوٹی لڑنے کا ہے، اور جب تم زخمی ہو جاتا ہے تو ہمارا ڈیوٹی تمہارا خدمت کرنے کا ہے۔ پر وہ بولتا تھا کہ تم بس یہ خدمت کرو کہ ہم مر جائے گا تو ہم کو ادھر سے دفنا دو، اوپر مٹی ڈالو اور فاتحہ پڑھو، بس ہم راضی، ہمارا خدا راضی۔ ایک زخمی جوان ہم کو بولا کہ تم ہمارا لاش کو بھی پیچھے لے جائے گا تو ہم اگلے جہان تمہارے گلے میں پلہ ڈالے گا۔ جو جوان بے ہوشی میں ہوتا تھا وہ تکلیف نہیں دیتا تھا، ہم اس کو اٹھا کر گاڑی میں لوڈ کر دیتا تھا۔ پہلے دن کا زخمی جوان کو ہم بہت اوکھا ہو کر پیچھے لایا۔ 16 جوان ایسا زخمی تھا کہ ان کا پٹی کر دیا، پر میڈیکل افیسر بولا کہ CMH بھیج دو۔ 16 کا 16 جوان اسپتال سے انکاری ہو گیا اور عرض کیا کہ صاحب ہم پر رحم کرو اور ہم ادھر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اپنی پلٹن میں آگے چلا جائے گا۔ ہمارا میڈیکل افیسر رحم نہیں کیا، آرڈر دیا کہ ہمارا ڈیوٹی میں گڑبڑ مت کرو۔ ہمارا یہ پوسٹ معاذ سے پیچھے ایک گاؤں میں تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت بہادر اور بھائی بند لوگ تھے۔ تمام عورت اور تمام بچہ ادھر جمع ہو گیا اور ہم سے بولا کہ ہم کو بتاؤ کہ ہم زخمی جوان کے واسطے کیا کریں۔ وہ 4 بالٹی دودھ گرم گرم کر کے لے آیا، بولا زخمی جوان کو پلاؤ۔ گاؤں کا سب مائی بہن اور جوان لڑکی دوپٹہ ہاتھ میں لے کر دعا کرتا تھا، پھر زخمی جوان کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر بولتا تھا، میرے ویر ہم کو کچھ بتاؤ کہ تمہارے واسطے کیا کرے، تمہارا بھائی بہن ادھر نہیں ہے۔ ہمارا سب زخمی جوان جوش میں آ کر بولتا تھا، بہن جی بس دعا کرو ہم ٹھیک ہو جاوے، پھر ہم تم کو بتائے گا کہ تمہارا ویر اپنی بہن کی عزت کے واسطے کیا کرتا ہے۔ گاؤں کا لوگ
नवार का बहुत सारा पलंग और अच्छा अच्छा चारपाई ले आया और सब पर नया केस, नया चादर और नया सराना डालकर बोला, सब जख्मी जवान को इधर लटाओ। इन लोगों को हमारा स्ट्रेचर बुरा लगता था और बोलता था कि जख्मी जवान को इस पर तकलीफ होगा। गांव का तमाम जवान मर्द बोलता था कि हम आगे जाकर लड़ेगा। हम इनको बोला कि ये डांग सोटे का लड़ाई नहीं, तुम रफल तोप का लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम उनको बोला, जब इधर तोप चलेगा तो तुम्हारा गुर्दा कलेजा बाहर आ जाएगा। पर वो हमारा जख्मी जवान को देखकर बोलता था कि ये माई का लाल लड़ता है तो हम भी मुसलमान माई का दूध पिए हैं। हम इनको ब्रिगेड हेड क्वार्टर का रास्ता बता दिया और वो आगे चला गया। हमको मालूम नहीं कि इनका क्या बना। हम CMH जाने वाले जख्मी जवानों को एम्बुलेंस और ट्रक में डाल रहा था। इनका नफरी 16 था। सब स्ट्रेचर जमीन पर पड़ा था। हम 15 स्ट्रेचर गाड़ी में लोड किया और 16वां स्ट्रेचर देखा, वो काली था। हम सबसे पूछा, ये जख्मी जवान किधर गया? सब बोला, मालूम नहीं। हमको फिक्र पड़ गया। एक गांव वाला बुढ़ा बोला, हमको मालूम है। इसने हमको दिखा दिया। वो जख्मी जवान सबका ध्यान से हटकर चुप गया था। जब हमारा ध्यान दूसरे जख्मी को लोड करने की तरफ था तो वो स्ट्रेचर से खिसक गया और रींग रींग कर दीवार की आड़ में चुप गया। हम इसको देख लिया तो इसने मिन्नत किया कि हमको अस्पताल मत भेजो, इधर ठीक करो और मार्च पर भेज दो। हम इसको जबरदस्ती उठाकर ले गया। जब हम गाड़ियों में जख्मी जवानों को फिर चेकिंग करने लगा तो एक जख्मी जवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। वो बहुत जख्मी था, सर खुल गया था। इसने हमको अपनी पलटन का नंबर बताया, फिर अपनी कंपनी बताया, फिर अपना कंपनी कमांडर का नाम बताया और बोला कि तुम हमारी कंपनी कमांडर को बोल देना कि हमारा गलती कसूर बख्श देना। हम आखिर दम तक तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम हमको बख्श दो। बस इस जवान ने कलमा शरीफ पढ़ा और हमारे सामने शहीद हो गया। हम सब गाड़ी को CMH भेज दिया, खुद साथ नहीं गया। खुदा मालूम कि केड़ा जिंदा रहा और केड़ा शहीद हो गया। तुम गौर करो, हमारे जिस्म पर जंग का कोई जख्म नहीं है, पर हमारे दिल में बहुत जख्म है। माई का बहुत सारा लाल हमारे हाथों में शहीद हो गया। तुम गौर करो, कोई जख्मी जवान आखिर टाइम अपना माई बहन को नहीं पुकारता था, सिर्फ अपनी कंपनी कमांडर को याद करता था कि हम आखिर दम तक उसका साथ नहीं दिया। पहले दिन के जख्मी जवानों ने हमारे दिल से डर कतरा दूर कर दिया। देखो एडिटर साहब, हम आखिर इंसान हैं। हम पहले दिन मौत से डरता था। गौर करो, हम झूठ नहीं बोलेगा। पर जब हम पलटन और टैंक रेजिमेंट का जख्मी जवान देखा तो हमारे दिल से मौत का डर निकल गया। हमको मालूम हो गया कि मुल्क के वास्ते मरना अच्छा बात है, पर हम डरता था कि दुश्मन हमको शिकस्त दे देगा, इस वास्ते कि हमारा नफरी बहुत तोड़ा है। पर जब हम पहले रोज मैदान में अपने जख्मी जवानों का नारा हैदरी सुना तो हमने सोच लिया कि हिंदू हमको शिकस्त नहीं दे सकता। फिर हमारा जिगर शेर माफक हो गया। पर हमको वहम था कि इधर तो हमारा ही जवान नुकसान होता है, मालूम नहीं दुश्मन का भी कोई जवान नुकसान होता है कि नहीं, हमको नजर नहीं आता था। 2 दिन गुजर गया तो हमको ऑर्डर मिला कि आगे जाना वाला फील्ड एम्बुलेंस का जवान आगे चले जाओ, हमारा ब्रिगेड एडवांस करता है। हम आगे गया तो ब्रिगेड बहुत आगे चला गया था। हम और आगे गया, अल्लाह तोबा, हर तरफ दुश्मन का लाश ही लाश था और लाश के साथ दुश्मन का जख्मी जवान भी था। वो सब चल फिर नहीं सकता था। हमने जब पहला जख्मी काफिर देखा तो सोचा कि काफिर इसी माफक तड़फ तड़फ कर मर जाए तो हमारा रूह राजी हो जाएगा। पर वो बहुत जख्मी था और जमीन पर पड़ा था। उसने हाथ जोड़ दिया पर ऊंचा नहीं बोल सकता था। हम इसके पास बैठ गया। इसने पानी मांगा। हमारे नेड़े एक काफिर मरा पड़ा था। हमने इसका पानी का बोतल जख्मी के मुंह से लगा दिया। फिर हमने सोच लिया, अगर वो काफिर है तो क्या हुआ, आखिर ये भी किसी माई का लाल है, हम मुसलमान हैं। हमको रहम आ गया और अपने जोड़ीदार को बुलाकर काफिर को स्ट्रेचर पर रखकर गाड़ी में लोड कर दिया। इसके बाद हमको कप्तान साहब ने फालम किया और बोला कि अब तुमको जो जख्मी मिलेगा वो सब दुश्मन का जवान होगा। सबको अच्छी तरह से उठाओ,
ظلم مت کرو، اپنے خدا کا حکم مانو۔ پھر ہم زخمی کا بہت خیال کیا، دشمن کا لاشوں کا ڈھیر دیکھا تو ہمیں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ہم نے حساب کیا کہ ہمارا ایک جوان زخمی یا شہید ہوا تو دشمن کا 100 جوان نقصان ہوا۔ پھر ہم خوش ہوا کہ ہمارے جوان کا خون برباد نہیں ہوا۔ تم غور کرو، ہندو کیسا بے غیرت قوم ہے، اپنے زخمی جوانوں کو لاشوں کے ساتھ پیچھے پھینک دیا۔ ہندو اور سکھ زخمی بہت شور کرتا تھا اور روتا تھا، ہم اس کو چپ کراتا تھا اور اس پر ترس آتا تھا۔ ایک ہندو حوالدار بھگوان 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 کرتا تھا، ہم اس کو بولا کافر، اب بھگوان کو یاد مت کرو، اب تم پاکستان میں آ گیا ہے، اس واسطے مسلمان کے خدا کو یاد کرو، تمہارا بھگوان سچا ہوتا تو تم کو زخم کا درد نہ ہوتا۔ ہمارے زخمی جوان کو دیکھو، وہ مولا علی کے نام پر 11 گولی کھاتا ہے اور اف نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں جائے گا۔ ایڈیٹر صاحب، تم ہمارا موافق تعلیم والا آدمی نہیں ہے، پر ہم نے جو سبق محاذ پر پڑھا وہ تم کو کسی کتاب کاپی میں نہیں مل سکتا۔ ہم کو ادھر معلوم ہوا کہ پاکستانی جوان کے جسم سے 11 گولی گزر گیا تو اس کو رتی برابر درد نہیں ہوا، اس واسطے کہ اس کے سینے پر قرآن بندھا ہوا تھا اور اس کے منہ سے سچے اللہ پاک کا نعرہ نکلتا تھا۔ ادھر ہندوستانی جوان کو گرنیڈ کے ٹوٹے کا توڑا زخم آ گیا تو کافر اپنا مائی باپ کو پکارتا تھا، اس واسطے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا اور اس کا خدا جھوٹا ہے۔ تم سب پڑھنے سننے والے کو بولو کہ غور کرو اور ہر روز قرآن مجید کا تلاوت کرو اور سچے اللہ پاک کو ہر وقت یاد کرو۔ پھر جب تم دشمن کے ہوائی جہاز کے بم سے زخمی ہو جائے گا تو تم کو رتی برابر درد نہیں ہوگا، تم کو خوشی ہوگا کہ تم خدا کے واسطے زخمی ہوا۔ غور کرو، ہم تم کو اپنا بہادری کا کہانی نہیں سناتا، نہیں تو تم بولے گا کہ جھوٹ مارتا ہے، ہم تم کو دوسرے جوان کا بہادری کا کہانی سناتا ہے۔ غور کرو، یہ کہانی ہے، یہ شٹوری نہیں ہے، شٹوری فلم کا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، کہانی سچا ہوتا ہے۔ ہم تم کو ان بہادروں کا کہانی سناتا ہے جن کا صرف ایک ٹانگ پیچھے رہ گیا تھا، ان کا باقی دڑ کدھر تھا ہم کو معلوم نہیں تھا، وہ سب اللہ پاک کے واسطے سیس نوا دیا تھا، ہم نے بہادر کا ٹانگ اور بازو اٹھا لیا، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک جوان کا ہے یا 2 جوان کا، ہم ادھر 2 قبر کھود کر ایک میں ٹانگ دوسرے میں بازو دفن کر دیا اور اوپر پورے آدمی جتنا بڑا 2 قبر بنا دیا۔ ہم ادھر بہت دن فاتحہ پڑھا، وہ بہت خوش قسمت جوان تھا جو قوم کے مائی بہن کا عزت کے واسطے کربلا کے میدان میں کٹ گیا۔ ہم ایسا بہت قبر بنایا تھا، نہ ہم کو معلوم ہے نہ تم کو معلوم ہے کہ وہ کون جوان تھے، پر یاد رکھو اور غور کرو، وہ تمہارا ہمارا مافق کسی مائی کا لال تھے جن کو مائی نے اپنے چھاتی سے دودھ پلا کر شیر ببر بنا دیا تھا۔ ان کو اتنا فرصت نہیں ملا کہ مائیوں سے بتی دار بخشواس لیتے، ان کا مائی بہن گھر میں بیٹھا انتظار ہی کرتا ہے کہ گبرو بیٹا اور سونا ویر چھٹی لے کر گھر آئے گا، پر آج 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، سونا ویر چھٹی نہیں آ گیا۔ مائی بہن کو معلوم نہیں ہے کہ گبرو بیٹا اور شیر ببر کافر کی چھاتی پر گج وج کر بارڈر کی مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہے۔ تم غور کرو، بارڈر کے ساتھ جتنا زمین ہے وہ سب شہیدوں کا قبرستان ہے، جدھر بارڈر کا لوگ ہل چلاتا ہے ادھر بہت شہید دفن ہے، سن 47 کا شہید بھی ادھر دفن ہے، پر قبر کا کوئی نہیں ہے۔ تم ادھر جاؤ اور کسی جگہ سے مٹی اٹھا کر ناک سے لگاؤ تو تم کو شہید کے خون کا خوشبو آئے گا۔ ہم ہر سال محاذ پر جاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے، تم بھی ادھر جاؤ اور فاتحہ پڑھو۔ پچھلے سال ہم ادھر گیا تو ادھر کوئی پیسے دینے والا آدمی ٹیوب ویل لگا رہا تھا، ہم ان کو بولا کہ دیکھو تم کو معلوم نہیں ہے، ادھر ہم 2 قبر بنایا تھا، ایک میں ایک شہید کا ٹانگ اور ایک میں ایک شہید کا بازو دفنایا تھا۔ سب لوگ کام چھوڑ دیا اور بولا کہ ہم کو کوئی ہڈی نہیں ملا۔ ہم اس کو بول دیا کہ دیکھو کوئی ہڈی ملے تو اس کو مت پھینکو،
اس کا پورا قبر بناؤ اور اس پر دیا جلاؤ، وہ تمہارے شہید کا اڈی ہوگا۔ ہم اس کو بتا دیا کہ جو اڈی زمین کے اندر سے ملے گا وہ شہید کا ہوگا، اور جو اڈی زمین کے باہر سے ملے گا وہ کافر کا ہوگا۔ ہم اس کو شہیدوں کا بہت کہانی سنایا۔ ٹیوب ویل کا مالک رونے لگا اور بولا ہم ادھر ٹیوب ویل نہیں لگائے گا، ادھر شہید دفن ہے۔ ہم اس کو بولا تم جدھر مرضی ہے ٹیوب ویل لگاؤ اور مکان کوٹھے بناؤ، یہ تمہارا زمین جائیداد ہے۔ ہمارا جوڑی دار اس واسطے ادھر شہید ہو گیا کہ تمہارا زمین جائیداد پر ہندو کا قبضہ نہ ہو جاوے۔ اس امیر آدمی نے ہم کو 300 روپیہ دیا اور بولا کہ کسی شہید کی مائی کو دے دو۔ ہم نے روپیہ نہیں لیا، اس کو بولا تم شہید کی مائی کا قیمت نہیں دے سکتا، شہید کی مائی کو اس کے بیٹے کا قیمت اگلے جان خدا سے ملے گا، خدا کا کوئی بندہ شہید کا قیمت نہیں دے سکتا۔ تم غور کرو ہم لوگ شہید کو کدھر کدھر دفن کیا۔ چونڈا کا محاذ بہت ظالم محاذ تھا، آدمی ٹینک سے لڑ گیا، پاک فوج کا جوان دشمن کا حملہ روک دیا اور اس کا بہت نقصان کر دیا، پر پاک فوج کو اپنے جوان کا بہت قربانی دینا پڑا۔ محاذ کا حالت ایسا تھا کہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ دشمن کا ٹینک کدھر سے آ جائے گا۔ کبھی ہمارا جوان دشمن کے پیچھے چلا جاتا تھا، کبھی دشمن کا ٹینک ریجمنٹ ہمارا پوزیشن کے پیچھے آ جاتا تھا۔ ہمارا جوان زخمی ہوتا تھا تو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ پیچھے کدھر سے لے جائے گا، ہر طرف خطرہ تھا۔ ایک روز ہمارا ایک جوڑی دار ایک چھوٹا سا خالی گاؤں سے گزرا تو ایک مکان کے پیچھے ہمارا پلٹن کا ایک جوان بیٹھا تھا اور مٹی کا بہت بڑا ڈیری پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گینتی اور ایک بیلچہ پڑا تھا۔ ہم بولا گرائیں کیا کرتا ہے؟ وہ بولا اپنے ایک گرائیں کو دفنایا ہے۔ ہم بولا تم لاش کے پیچھے کیوں نہیں بھیج دیا؟ ہم فیلڈ ایمبولینس والا جو ادھر ہے، پھر تم لاش ادھر کیوں دفنا دیا؟ وہ بولا ہمارا گرائیں وصیت کیا تھا کہ ہم کو محاذ پر دفناؤ۔ پھر یہ جوان جس نے اپنے گرائیں کو دفنایا تھا ہم کو بولا دیکھو دوستو، تم فیلڈ ایمبولینس کے جوان ہیں، ہم مر جاوے اور تم ادھر موجود ہو تو میرا لاش ادھر میرے گرائیں کے ساتھ دفناؤ، یہ ہمارا جگری یار تھا، ہم جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 3 روز بعد ہم آگے سے 13 زخمی اور ایک شہید کو لایا۔ ہم نے شہید کو پہچان لیا، وہی جوان تھا، پر ہم کو اپنی مرضی سے اس کو اس کے گرائیں کے نیڑے دفنانے کو آرڈر نہیں تھا۔ ہم نے اپنے نائب صوبیدار صاحب کو عرض کیا کہ یہ شہید ایسا ایسا وصیت کیا تھا، ہم اس کو اس کے گرائیں کے پاس دفنائے گا۔ نائب صوبیدار صاحب بولا ہم کو ایسا آرڈر نہیں ہے۔ ہم نائب صوبیدار صاحب کا پیڑ گھاٹا پکڑ لیا اور بولا شہید کا بات مت مانو تو اللہ پاک خوش نہیں ہوگا۔ نائب صوبیدار صاحب مان لیا اور ہم اس شہید کو ایک کمبل میں لپیٹ کر اس کے گرائیں کے دانے بازو دفنا دیا۔ دیکھو ایڈیٹر صاحب غور کرو، یہ مت سوچو کہ ہم سب شہید ادھر دفنا دیا، ایسا بات نہیں ہے۔ شہید کا لاش پورا عزت کے ساتھ بکسے میں بند کرتا تھا اور اس کے گاؤں میں بھیج دیتا تھا، پر ادھر ٹرک کم تھا اور نفری بھی کم تھا، اس واسطے بعض شہید کا لاش چھاؤنی کے قبرستان میں دفنا دیتا تھا اور قبر کے پر شہید کا یونٹ نمبر اور اس کا نمبر اور اس کا نام کا پٹی لگا دیتا تھا۔ اب ہم تم کو بتائے گا کہ ہمارا پیادہ جوان سیالکوٹ کے ظالم میدان میں ٹینک کے برخلاف کس طرح لڑائی کیا۔ ادھر ہم کو ایک بڑے گاؤں کا نام دیا ہے، نام یاد ہے، اس کا نام بوتر ڈوگراں دی ہے۔ ادھر ایک روز ہمارا ایک ٹینک اسکواڈرن کا بہت سارا جوان شہید اور زخمی ہو گیا۔ وجہ یہ ہو گیا کہ دشمن کا ٹینک ہمارا اسکواڈرن کے پیچھے آ گیا تھا۔ زخمی کا حالت بہت خراب تھا اور ادھر لاش جو تھا اس کا حالت بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تم غور کرو، ہم تم کو بتا نہیں سکتا وہ کیسا لڑائی تھا۔ ہم اسٹریچر اور گاڑی لے کر پہنچ گیا، سب کو اٹھا کر لے آیا، پر ہم سے مت پوچھو کہ جو جوان ٹینک کے اندر سڑ گیا اس کا لاش کدھر گیا۔ ٹینک کے اندر کا زخمی اور لاش کو دیکھنے کے واسطے بہت بڑا جگرا چاہیے، ایسا بات مت پوچھو۔ بس یہ یاد کرو وہ تمہارا مائی بہن کے عزت کے واسطے جل کر کولا ہو گیا، بہت سارا جوان اس واسطے کٹ گیا
اور سڑ گیا کہ وہ بھاگتا نہیں تھا۔ سب جوان کو معلوم تھا کہ ہمارا نفری بہت توڑا ہے، بس اس واسطے وہ بھاگتا نہیں تھا۔ 4 ٹینک 16 ٹینک سے لڑ جاتا تھا۔ وہ سب مسلمان مائی کا بیٹا تھا۔ تم بس ان کو یاد کرو اور مسلمان مائی کا بیٹا بن جاؤ۔ تم بوتر ڈوگراں دی سے لاش اور زخمی لے آیا، اور دوسرے دن اس گاؤں سے دور ہم کو پھر آگے جانے کا آرڈر مل گیا۔ ادھر سے زخمی کو لانا تھا۔ ہمارا نائب صوبیدار ساتھ تھا۔ اس کو معلوم تھا ہم کدھر جائے گا۔ باقی ہر طرف بہت زور کا لڑائی تھا۔ توپ اور ٹینک ایسا فائر کرتا تھا کہ سارا سا رکتا تھا۔ اوپر سے ہوائی جہاز ایسا ایسا راکٹ چھوڑتا تھا جیسا بجلی کڑکتا ہے اور گائے بھینس پر گرتا ہے۔ پر یہ لڑائی ادھر نہیں تھا جدھر ہم جا رہا تھا۔ ہم ایک جگہ پہنچ گیا۔ یاد رکھو ہمارا 2 ٹرک تھا جس پر ہم جا رہا تھا۔ دانے ہاتھ چھوٹا گاؤں اور بانے ہاتھ بہت سارا درخت تھا۔ ہر طرف کھیت اور کھڈ تھا۔ ہم کو ایک پلٹن کا میجر صاحب نے ادھر روکا۔ بولا آگے مت جاؤ، دشمن ایڈوانس کرتا ہے، اپنا گاڑی آڑ میں کر دو۔ ہمارا نائب صوبیدار بولا ہم دوسری طرف سے آگے نکل جاتا ہے، تم ہمارا ڈیوٹی میں گڑبڑ نہیں کرو، ہم زخمی جوان کو اٹھانے جاتا ہے۔ پر میجر صاحب بولا تم زخمی کو اٹھانے کے واسطے جائے گا، پھر خود زخمی ہوگا تو تم کو کون اٹھائے گا؟ ہمارا نائب صوبیدار دل گردے والا تھا، نہیں رکتا تھا، پر پیچھے سے اپنا توپ خانہ فیر کھول دیا۔ بہت سارا گولا آیا اور ہمارے سر کے اوپر سے گزر کر دور آگے پھٹنے لگا۔ میجر صاحب بولا دیکھا، ہم اس واسطے توپ خانے کا فیر کرایا ہے کہ آگے دشمن ایڈوانس کرتا ہے۔ پھر تم ادھر سے بھی گولا آنے لگا۔ ہم اپنا دونوں ٹرک کھڈے میں کر دیا اور ہم سب فیلڈ ایمبولینس والا کھلر گیا اور جیسے جیسے آرڈر مل گیا ادھر چپ گیا۔ ادھر ہمارا ایک پلٹن جس کو ہم انفنٹری بولتا ہے کا 2 کمپنی تھا۔ یہ 2 کمپنی 4 روز سے ادھر لڑ رہا تھا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ دشمن 4 روز میں ان پر بہت حملہ کیا، پر یہ وہ 2 کمپنی کا جوان مار نہیں کھایا اور دشمن کو سیالکوٹ کا راستہ نہیں دیا۔ اب ان پر پھر حملہ ہوتا تھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جو گولا دشمن کی طرف سے آتا ہے وہ توپ کا گولا ہے، پر ہم نے غلط سمجھ لیا، وہ ٹینک کا گولا تھا۔ ہم دور سے دیکھ لیا تھا، دشمن کا ٹینک آ رہا تھا اور بہت گولا پھینک رہا تھا۔ بس تم غور کرو کہ آج دشمن ہمارا 2 کمپنی کو رگڑ کر سیالکوٹ پہنچنے کے واسطے آیا تھا۔ ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے جوان کے پاس ٹینک نہیں ہے، وہ دشمن کے ٹینک کو کیسا روک لے گا۔ پیچھے سے ہمارا توپ خانہ بہت گولا پھینک رہا تھا، پر دشمن کا ٹینک مار نہیں کھاتا تھا۔ ہمارا پیادہ جوان ابھی کوئی فیر نہیں کرتا تھا۔ ہم سمجھ لیا کہ ہمارا جوان ٹینک سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ادھر دھواں غبار بہت ہو گیا، ہم کو دکھ نہیں رہا تھا، پر ہم ادھر کو دیکھ لیا۔ دھواں غبار میں سے دشمن کا ٹینک آگے نکل آیا۔ وہ کھلرا ہوا تھا اور بہت اچھا ڈپلائی میں تھا۔ ہم نے گن لیا، آگے 7 ٹینک تھا، پیچھے کا ٹھیک معلوم نہیں تھا۔ ان کا سب گولا ہمارا 2 کمپنی کی پوزیشن پر گرتا تھا۔ فاصلہ 600 گز سمجھ لو چاہے 700 گز سمجھ لو۔ ادھر ہمارے ایک جوان نے آر کا گولا مارا اور ہم نے ادھر دیکھ لیا، دشمن کا ایک ٹینک پٹ گیا۔ یاد رکھو آر گن ہوتا ہے جو ٹینک کو گولا مارتا ہے۔ ہمارا جوان کا آر جیپ پر تھا، وہ پورتی سے جیپ کو دوسرا پوزیشن میں لے گیا۔ اسی ٹائم ایک اور جوان آر کا گولا مار دیا اور دشمن کا ایک اور ٹینک پٹ گیا۔ پھر اس ٹینک کا بھاڑ مچ گیا۔ پھر ہم نے دیکھ لیا دانے بانے سے دشمن کا بے شمار ٹینک آ گیا، ہر طرف ٹینک ہی ٹینک تھا، سب کھل رہا ہوا تھا۔ ان کا بے شمار گولا ہمارے آس پاس اور نیڑے تریڑے گرتا تھا اور ایسا زور سے پڑتا تھا کہ ہمارا کلیجہ منہ کے راستے باہر آ جاتا تھا۔ نیچے کا سا نیچے، اوپر کا سا اوپر رہ جاتا تھا۔ ہم فیلڈ ایمبولینس کا جوان خالی ہاتھ تھا، ہم جا کر ٹینک کو ٹکر نہیں مار سکتا تھا، پر دل بہت تڑپتا تھا کہ ہم بھی پلٹن کے جوان کا مدد کریں۔ یاد رکھو ٹینک کو مارنے کے واسطے ایک اور ہتھیار ہوتا ہے جس کو ہم راکٹ لانچر بولتا ہے۔ شوں کر کے گولا چھوٹتا ہے، اگر جوان
शिस्त ठीक लिया तो टैंक के 2 टोटे कर देता है। याद रखो, रॉकेट लॉन्चर एक जवान कंधे पर रखकर फायर करता है, फिर टैंक से भामड़ उठाता है और वो सड़ जाता है। अब हमारा जवान रॉकेट लॉन्चर का भी फायर खोल दिया। आर वाला 4 जीप था और वो रड़े मैदान में टैंक के मुंह के आगे दौड़ता और गोला फायर करता था। फिर हमने देख लिया हमारा जवान पोजीशन बदल बदल कर रॉकेट मारता था। इधर दुश्मन का टैंक और ज़्यादा खिलर गया। वो इसका शुत में था कि हमारा 2 कंपनी के मोर्चों को घेरे में ले ले, पर दुश्मन का 6 टैंक सड़ रहा था और 3 टेढ़ा होकर रुका पड़ा था, पर इनका तोप और मशीन गन फायर करता था। दुश्मन का टैंक घेरा करने के वास्ते खिलर गया तो हमारा जवान भी पोजीशन से निकल कर खिलर गया। अब तुम गौर करो, टैंक टैंक होता है और आदमी आदमी होता है। तुम टैंक को देख लो तो तुम डर जाएगा कि ये लोहे का कला है जो दौड़ता है और आग फेंकता है। फिर एक आदमी को देखो जो रड़े मैदान में खड़ा है। तुम इसके सर में छोटा सा पत्थर मारो तो वो बेहोश हो जाएगा, पर तुम टैंक को तोप का गोला मारो तो टैंक बेहोश नहीं होता, वो ठीक से चलता रहता है। याद रखो, टैंक को सिर्फ टैंक मार गोला तोड़ सकता था। इसके ऊपर ग्रेनेड का टोकरा फेंक दो तो टैंक को कुछ नहीं होगा। टैंक का लोहे का बहुत मोटा चादर होता है और प्यादा जवान बस वर्दी में होता है। तुम हमको बताओ कि कपड़े को वर्दी डालकर एक आदमी लोहे का मोटा चादर वाला टैंक के बरखिलाफ कैसे लड़ाई करेगा? बताओ, तुम भैंस के साथ लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। भैंस तुम्हारा आंद्रे निकाल देगा। अब तुम समझ लिया? अब गौर करो, इधर कपड़े की वर्दी वाला जवान था और 4 आर वाला जीप और इतना ही रॉकेट लॉन्चर था। याद रखो, जीप के दवाले लोहे का चादर नहीं होता, बस ये आर वाला 4 जीप और 4 रॉकेट लॉन्चर बेशुमार टैंक से लड़ रहा था और टैंक इनको घेरता था। हम समझ लिया कि हम सब आज मारा गया, पर प्यादा जवान ने कमाल कर दिया। हिंदुस्तान का माई ऐसा बेटा पैदा नहीं कर सकता। तुम पाक फौज के जवान का कदर नहीं कर सकता, इस वास्ते कि तुम इसको करबला के मैदान में नहीं देखा। वो सिर्फ गोला नहीं मारता था, नाराए हैदरी भी मारता था। फिर हम भी नाराए हैदरी मारना शुरू कर दिया और हमारा दिल गुर्दा ठीक हो गया। दुश्मन ने दूसरा कमाल ये कर दिया कि धुआं गुबार में से इसका पूरा पलटन निकल आया। वो मार्टर फायर करता था और मशीन गन और रफल भी फायर करता था और टैंक रेजिमेंट का मदद के वास्ते एडवांस करता था। हम इसका जय हिंद का बहुत नारा सुना। इधर हमारा जवान भी मार्टर और सब हथियारों का फायर खोल दिया। तुम गौर करो, इधर हमारा 2 कंपनी का नफरी जो हमको पीछे मालूम हो गया और पूरा 200 नहीं था, और उधर गौर करो, दुश्मन का 30 टैंक से ऊपर और 1000 नफरी का पलटन था। इलाका इतना लंबा चौड़ा था कि 2 कंपनी नहीं संभाल सकता, पूरा पलटन इतना इलाका संभाल सकता है। दुश्मन दाने बाने से घेरा करने का कोशिश करता है। हम समझ लिया कि दुश्मन हम सबको मार लेगा, पर हमने सोच लिया कि हम मर जाएगा, दुश्मन का कैदी नहीं होगा। जिधर हम था उधर दाने हाथ का एक मोर्चे में हमारा कंपनी का 4 जवान था। उनके पास एक लाइट मशीन गन और 3 रफल थी। वो बहुत अच्छा और बहुत तेज फायर करता था, पर अल्लाह दुश्मन को बर्बाद करे, 2 गोले इनके पीछे पड़ गया और चारों जवान सख्त जख्मी हो गया और मोर्चे में दौरा हो गया। जिधर हम आड़ में था उधर हमारे साथ फील्ड एम्बुलेंस का 2 और जवान था। हम इनको बोला, जवानों, आज दिल का अरमान निकालो, उठो, हथियार पकड़ो, अल्लाह बेली। हम 3 जवान दौड़कर मोर्चे तक गया और 4 जख्मी जवान का हथियार ले लिया। हमारा ड्यूटी ये था कि जख्मी जवान का ख्याल करता, पर हम इतना जोश में आ गया कि परवाह न किया कि वो 4 जवान जिंदा है या मर गया है। हम बेहोश पड़ा था, वो बेहोश पड़ा था। हमने सोच लिया था कि आज कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, बस दिल का बड़ास निकालो। हमारे साथ एक लेसनेक था, वो मशीन गन ले लिया और हम 2 जवान राइफल ले लिया। लेसनेक ने दाने हाथ देखा और बोला, जोड़ीदारो, दुश्मन दाने को आगे निकलता है। हम फील्ड एम्बुलेंस का 3 जवान अल्लाह को याद किया और अल्लाह के रसूल को पुकारा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा इज्जत तुम्हारे हाथ है। दाने तरफ
دشمن کا 2 ٹینک اور بہت سارا ہری وردی والا پیادہ جوان ایڈوانس کرتا اور پوزیشن لیتا تھا۔ ہم دشمن کو پہلی بار اتنا نیڑے سے دیکھا۔ ہم اپنے جوڑی دار کو بولا، جوانوں اٹھو، ہم کافر سے ہاتھوں ہاتھ لڑے گا۔ پر لیس نیک بولا، جانگلی آڑ سے مت نکلو، دشمن کا مشین گن بھون دے گا۔ ہم اس کا بات مان لیا۔ ہم مورچے سے ایمونیشن لے کر بہت فائر کیا۔ ہم شست باندھ کر گولی چلاتا تھا۔ آگے اللہ معلوم ہے کہ کسی کو لگتا تھا کہ نہیں، پر ہم اتنا ضرور دیکھا کہ جو دشمن کا جوان ہلتا نظر آتا تھا وہ ہمارا گولی کے بعد ہلتا نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارا مورچے کے بالکل نیڑے دشمن کا ایک گولا پٹا۔ ہم کو ایک کا 3 نظر آنے لگا۔ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ جو گولا نیڑے پھٹتا ہے وہ اتنا زور سے پڑتا ہے۔ ہم کو لیس نیک نے بولا، جگرا قابو کر لو، ڈرو مت۔ ہم بہت مشکل سے جگرا قابو کر لیا۔ پھر ہم نہیں ڈرا۔ پلٹن کا ایک جوان ہم سے 20 گز دور آڑ میں تھا۔ وہ زور سے بولا، کون ہے تم؟ یہ پوزیشن چھوڑو، آڑ بدلی کرو، تم کو دشمن نے دیکھ لیا، ابھی گولا آتا ہے۔ پھر ہم فیلڈ ایمبولینس کا تینوں جوان ادھر سے ہٹ گیا اور ایک دوسرے سے دور دور ہو گیا۔ لڑائی بڑے زور کا تھا، دھواں غبار گھنا تھا اور بس گولا ہی گولا پڑتا تھا۔ ہم سوچ لیا، اور تم بھی غور کرو، انسان زور کا لڑائی سے زندہ نہیں نکل سکتا۔ پلٹن کا ایک جوان تیزی سے دوڑ لگا کر آیا اور ہمارے پاس نیلنگ ہو گیا۔ اس کے پاس راکٹ لانچر تھا۔ اس نے دانے ہاتھ راکٹ فائر کر دیا اور دشمن کا جو ٹینک دانے سے ہم کو گھیرنے کا کوشش کرتا تھا وہ پٹ گیا، پر وہ بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ جوان پوزیشن بدلی کرنے کے واسطے اٹھا تو ایک گولا بہت نیڑے پٹا۔ یہ جوان گر پڑا۔ ہم دیکھ لیا، اس کا ایک ٹانگ گوڑے سے صاف کٹ کر الگ ہو گیا۔ ہم رفل پہن کر اس کے پاس پہنچا اور اپنے جھولی سے پیڈ پٹی نکال کر اس کا کٹے ہوئے ٹانگ پر باندھ دیا۔ پھر ہم اس کو بولا کہ اپنا فیلڈ پٹی دے دو، ہم وہ بھی باندھ دیتا ہے۔ پر وہ جوان بہت غصے سے بولا، ہمارا پرواہ مت کرو، ہمارا لانچر اٹھاؤ، ادھر دیکھو دوسرا ٹینک آگے جاتا ہے۔ اس نے اٹھنے کا کوشش کیا، پر تم غور کرو، جس کا ایک ٹانگ صاف کٹ جاتا ہے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ہم نے بولا، تم راکٹ کو گولی مارو، ہم پہلے تم کو سنبھالے گا۔ اس نے ہم کو بہت گندا گالی دیا اور بولا کہ ہم مرتا ہے تو فکر نہیں، دشمن کا ٹینک آگے نہیں جائے گا۔ ہم راکٹ لانچر اٹھا لیا، اس میں ایک راکٹ لوڈ تھا۔ زخمی جوان بولا، تم چلاؤ، ہم اٹھ نہیں سکتا۔ ہم بولا، ہم نہیں چلا سکتا، ہم فیلڈ ایمبولینس کا جوان ہے۔ زخمی جوان نے ہم کو اپنے نیڑے بیٹھنے کو بولا تو ہم نیلنگ بیٹھ گیا۔ وہ جوان لانچر ہمارے کندھے پر ٹھیک سے رکھ دیا اور بولا، اس میں راکٹ ہے، ابھی ٹریگر سے انگلی باہر نکالو اور اس میں شست کرو، جلدی کرو، گرائیں ٹینک آگے نکل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، ٹینک بہت دور نہیں تھا۔ زخمی جوان لیٹے لیٹے لانچر کا فاصلہ ٹھیک کیا اور بولا، انگلی ٹریگر پر رکھو، پکڑ مضبوط، ٹینک کا سینٹر، شست میں دیکھو، بسم اللہ پڑھو اور انگلی دبا دو۔ وہ جیسا بولا ہم نے ویسا کیا اور ہم بڑی زور سے بسم اللہ شریف پڑھا اور انگلی دبا دیا۔ ہم ان کو معلوم نہیں کہ راکٹ کدھر گیا، پر زخمی جوان زور سے بولا، مار دیا، مار دیا، علی علی، مار دیا۔ پھر ہم ادھر دیکھا، وہ ٹینک جس کا ہم شست لیا تھا رک گیا، پھر اس میں سے دھواں نکلا، پھر ٹینک ایسا زور سے پھٹا کہ ہمارا دل گردہ ہل گیا۔ ہم کو اس واسطے بہت خوشی ہوا کہ ہم اپنے ہاتھ سے سن 47 کا بدلہ لے لیا۔ ہمارے پیچھے بہت شور ہوا، کوئی جوان زور سے بولا، ٹینک آ گیا، ٹینک آ گیا۔ ہم ڈر گیا کہ دشمن کا ٹینک پیچھے سے آ گیا، پر معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارا ٹینک تھا جو پیادہ کمپنی کی مدد کے واسطے پہنچ گیا تھا۔ ہمارا ٹینک کھلر گیا اور دشمن کا ایسا کونڈا کیا کہ نہ اس کا انفینٹری پلٹن رہا نہ اس کا ٹینک رہا اور لڑائی ختم ہو گیا۔ یہ لڑائی پورا 1 میل کے علاقے میں تھا۔ ہم کو آرڈر مل گیا کہ جدھر جا رہا تھا ادھر مت جاؤ اور اس 2 کمپنی کا زخمی اور شہید کو پیچھے لے آؤ۔ ہم سمجھ لیا تھا کہ 200 میں 100 جوان ضرور شہید ہوگا اور باقی سب زخمی ہوگا، پر تم میرے اللہ پر یقین کر لو، ادھر کل 7 شہید اور 18 زخمی تھا، اور ہم تم کو دشمن کا نقصان بتائے گا
تو تم بولے گا کہ ہم جھوٹ مارتا ہے۔ تم نہیں مانتا تو بس ایک ٹینک کا ضرور مان جاؤ جس کو ہم خود تباہ کیا۔ ہم اس کو اس جوان کا غم تھا کہ جس کا ٹانگ گورڈے سے صاف کٹ گیا تھا، اس کا سارا خون نکل گیا تھا تو اس کا رنگ لاش کی مافک سفید ہو گیا۔ ہم سمجھ گیا کہ یہ جوان شہید ہو جائے گا۔ ہم جب اس کو اسٹریچر پر ڈال کر ٹرک میں لوڈ کیا، وہ بے ہوش تھا۔ ہم بہت پھرتی سے سب زخمی اور شہید کو ٹرک میں لوڈ کیا اور چل پڑا۔ محاذ کے پیچھے بڑا چوڑا کھڈا تھا، اس کے اندر ہمارا فیلڈ اسپتال تھا۔ اوپر چھولداری پر جال اور جال کے اوپر جاڑی اور ڈالی ڈال دیا تھا۔ ہم زخمی کو ادھر بڑا آرام سے اتارا۔ صرف ایک جوان تھا جس کا ٹانگ کٹا تھا، باقی صرف زخمی تھا۔ ٹانگ بازو سلامت تھا۔ ہم سب سے پہلے ٹانگ والے کا اسٹریچر میڈیکل آفیسر کے آگے رکھ دیا۔ میڈیکل آفیسر دیکھا تو گھبرا گیا، بولا اوہ اوہ، تمام خون چلا گیا، فوراً خون لگا دو، ادھر لے جاؤ۔ ادھر 2 درخت کے نیچے تازہ خون دینے کا بندوبست بہت اچھا تھا۔ ہم پورتی سے اسٹریچر ادھر لے گیا۔ نرسنگ اردلی اور دوسرا میڈیکل آفیسر پورتی سے اس کو خون کا نالی لگا دیا اور کاٹے ہوئے ٹانگ پر صحیح پٹی باندھ دیا۔ اسٹریچر زمین پر رکھ دیا۔ یہ اسپتال پکا نہیں تھا، ادھر خون دے کر زخمی کو چھاؤنی کے اسپتال میں بھیجتا تھا، پھر وہ زندہ رہ جاتا تھا۔ ہم اس جوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل لڑکا تھا، ابھی پورا جوان نہیں ہوا تھا، ابھی بہت تھوڑا منہ آیا تھا۔ ہم نے ادھر سوچا، یا مولا علی، یہ بچہ ہے، اس کا ٹانگ کٹ گیا ہے، اب یہ سارا عمر کیا کرے گا؟ اس کا بجنے دوڑنے کا عمر ہے، اس کا مائی بہن کیا سوچے گا؟ پر ہم نے سوچ لیا کہ اس لڑکے نے قوم کے واسطے سارا عمر کا کھیل دوڑ قربان کر دیا، اس کا مائی باپ افسوس نہیں کرے گا۔ پر ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ جس قوم کے واسطے اس نے قربانی دے دیا، اس قوم کو کون بتائے گا کہ اس نے قربانی دیا؟ ہم نے سوچ لیا کہ اس کو کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دے گا، بولے گا یہ تو لنگڑا ہے، کیا کام کرے گا؟ ہم کو معلوم تھا یہ لڑکا پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ دفتر میں کیسے کام کرے گا، اس کو کوئی چپڑاسی کا نوکری بھی نہیں دے گا۔ ہم کو بہت غم ہوا، پر ہم نے اپنے دل کو تسلی دے لیا کہ ہمارا قوم غیرت والا ہے، وہ اس لڑکے کو گلے لگائے گا اور بولے گا کہ اس لڑکے نے ہمارا بھائی بہن کا عزت کے واسطے ہمارا سارا عمر برباد کر دیا۔ تم بھی غور کرو۔ ہم ادھر بہت غور کیا، ہم بہت بار سوچا، پر ہمارا سارا بات بے فضول تھا۔ ہم بہت غور کیا۔ جنگ ختم ہو گیا، پر ہم فوج میں نہیں رہ سکا، اس واسطے کہ آخری روز سیالکوٹ کے مرز پر ہم زخمی کو اٹھا رہا تھا، ایک گولہ ہمارے نیڑے پٹا، ہم صاف بچ گیا، پر ہمارا ایک آنکھ کا نظر خراب ہو گیا اور بارود اندر جانے سے ہمارا پھیپھڑا بھی خراب ہو گیا۔ ادھر ہمارا بہت علاج ہوا، پر کھانسی ٹھیک نہیں ہوا، ہم کو دم چڑھ جاتا ہے۔ جب فوج بارک میں آ گیا تو ہم کو میڈیکل پینشن مل گیا۔ تم غور کرو، ہم اب جو کہانی سنائے گا وہ شٹوری نہیں ہے، شٹوری جھوٹا ہوتا ہے، کہانی 16 آنے سچا ہوتا ہے۔ ہم گھر چلا گیا، ہمارے دل میں اس لڑکے کا بہت خیال آتا تھا۔ ہم کو کدھر نوکری نہ ملا تو ہم سوچتا تھا کہ جس کا ٹانگ کٹ گیا تھا اس کو نوکری کدھر ملے گا۔ 1 سال گزر گیا، ہم کو اپنے ماموں نے کراچی سے خط لکھا کہ ادھر آ جاؤ، نوکری مل جائے گا۔ ہم کراچی چلا گیا۔ 2-3 روز پیچھے ہم اپنے ماموں کے ساتھ سڑک پر بس کے واسطے کھڑا تھا۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی پہیوں والا ریڑھی پر سبزی ترکاری بیچتا تھا۔ کراچی میں لوگ سائیکل کے 4 پہیے لگا کر چھوٹا سا ریڑھی بناتے ہیں اور گلی گلی چیزیں بیچتے ہیں۔ وہ آدمی ریڑھی کو دھکیل کر ادھر چلا رہا تھا جدھر ہم کھڑا تھا، پر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آدمی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا، وہ ایک قدم ٹھیک اٹھاتا پر دوسرا قدم پر اچھلتا تھا۔ ہم اپنے ماموں کو دکھایا کہ دیکھو یہ آدمی کیسے چلتا ہے، ایک قدم چلتا ہے دوسرا قدم اچھلتا ہے۔ جب وہ آدمی ہمارے پاس آ کر ریڑھی کھڑا کیا تو ہم دیکھا کہ اس کے دوسرا ٹانگ نہیں تھا، گوڈے سے کٹا ہوا تھا۔ اس نے ریڑھی کے نیچے لکڑی کا پٹی لگایا ہوا تھا، ایک پٹی پر کپڑے کا گدی بنایا ہوا تھا، گدی پر اس نے کاٹا ہوا ٹانگ کا گوڈا رکھا ہوا تھا، اس واسطے وہ ایک قدم اچھلتا اور ایک قدم چلتا تھا۔
हम इसका काटा हुआ टांग और टांग को सहारा देने का बंदोबस्त देखता था, पर इसका अभी शक्ल नहीं देखा। उसने जोर से आवाज लगाया, बैंगन, टमाटर, शलगम। तो हम इसका शक्ल देखा। तुम मेरे अल्लाह पर यकीन करो, हमारे दिल को बहुत जोर का चोट लगा। हम इसका शक्ल को पहचान लिया। ये वही नौजवान लड़का था जिसने दुश्मन के टैंक रेजिमेंट को रोका था। हम अगले जहान भी गवाही देगा कि इसका टांग मेरे सामने कट गया था और हम इसको पट्टी बांधा तो वो गुस्से में बोला था कि हम मरता है तो परवाह नहीं, दुश्मन का टैंक आगे ना जाए। हम इसको ठीक से पहचान लिया, पर हमने इसको अपना शक्ल नहीं दिखाया। हमको शर्म आ गया इस वास्ते कि हम भी करबला के मैदान में गया था, पर ठीक से वापस आ गया। पर वो मैदान से ठीक वापस नहीं आया। वो बहुत बड़ा कुर्बानी दिया। हम क्या दिया? हम हैरान होता है कि फौज के जख्मी को लकड़ी का टांग मुफ्त मिलता है, इसको क्यों नहीं मिला? पर हमने सोच लिया कि लकड़ी का टांग जरूर मिला होगा। ये जवान इसको पसंद नहीं करता और इसके साथ इतनी दूर का फेरी नहीं लगा सकता। खैर, वो इसका मर्जी है, लकड़ी का टांग लगाता है कि नहीं लगाता है। पर हम ये सोचता है कि लोगों के भरे हुए कराची शहर में सिर्फ हम एक आदमी ने इसको पहचान लिया कि वह कौम का गाजी है, और कोई आदमी इसको नहीं पहचानता। उधर से किसी के बच्चे का जोर से आवाज आया, ओ लंगड़ी सब्जी वाले। इसने फुर्ती से रेड़ी घुमाया और उधर को रेड़ी ले गया। हमको बहुत गम होता है कि जिसने सियालकोट के मैदान में या अली का नारा मार कर टांग कटवा लिया, वो आज बैंगन टमाटर का नारा मारता है और लोग इसको लंगड़ा सब्जी वाला बोलता है। हम कराची वालों को और सारे पाकिस्तान को सुनाता है कि अगर ये गाजी लंगड़ा ना हो जाता तो सारा पाकिस्तान लंगड़ा हो जाता। तुम गौर करो और हमको बताओ कि तुम इसको क्यों नहीं पहचानता। सिपाही मोहम्मद अकरम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।